سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر یہ میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تحقیق کر سکتے ہو، تصدیق کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ ابو سعید خدری موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ سہل بن سعد ساحری موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ زید بن ارقم موجود ہیں، انس بن مالک موجود ہیں، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ پھر آگے فرمایا، کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے، کون سی میں نے غلطی کی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو پھٹ جاتی، شق ہو جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو اشکوں کے برسات بن جاتے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے، ان ظالموں کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھا۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوا، بچے اور بوڑھے اور پردہ نشین عورتوں نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے لا رہے تھے، انہیں خیموں میں رکھ دیتے اور باقی لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر 18 برس کا نوجوان رانا علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے خیموں سے اس طرح نکلا جیسے کربلا کی اندھیری نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و جرأت کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین کے لخت جگر نے بہادری کی خوب جوہر دکھائے۔ دشمن نے علی اکبر کو محاصرے میں لے لیا، ایک کم بخت نے گردن پر تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ آپ کی بہن زینب، آپ رضی اللہ عنہ کی بہن زینب یہ دل خراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجے کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیموں سے باہر نکلی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھاگتے دیکھ کر زینب کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پھر خیمے کے اندر لے گئے۔ محترم حضرات، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسا بہادر نظر نہیں آتا جس کے سامنے سارا خاندان تحقیق کر دیا گیا ہو، مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس خون آشام منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے تم
اسے تم پانی کے دو گھونٹ پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگی، پروردگار عالم اپنے حضور میری آخری قربانی قبول فرما، کیونکہ حضرت حسین کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے نواسۂ رسول کی ساری اولاد کو خاک و خون میں تڑپا دیا تھا، اس سے رحم کی توقع کیوں کی جا سکتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دلیری اور مردانگی کے بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن کب تک کرتے؟ آخرکار دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر بیٹھ کر آپ کا سر قلم کر کے نیزے کی نوک پر اٹھا لیتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑائے۔ خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھی تو چلا اٹھی۔ سیدنا حسین کی لاشوں پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ آپ کی بہن زینب بے اختیار اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار اٹھی، اے محمد دیکھ تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو، یہ دیکھ حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلود ہے، تیری اولاد تہتیغ کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی یہ چیخ سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد ملعون فتح و نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھری اپنی لاٹھی حضرت حسین کے لبوں پر رکھ دی۔ درباری کانپ اٹھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ابن زیاد خدا سے تو ڈر، ان لبوں پر چھری مارتا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی کلکاریاں خون شہیداں کی۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے علم اسلام کو بلند کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانی ہی کافی نہیں تھی، بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسۂ رسول کا درس ہے کہ خاندان تہہ تیغ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، آزمائش اور ابتلا کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین کسی قیمت پر بھی خطرے میں نہ پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔